ہاں کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں ہے، کبھی نہیں سوچا۔ جب ہم پہ پریشانی آتی ہے نا، جب ہمیں پریشانی آتی ہے تب جا کر ہمیں یہ خیال آتا ہے، تب جا کر ہمیں اس کی یاد آتی ہے کہ اے اللہ کاش میری دعا قبول کر لے، اے اللہ میری یہ دعا قبول کر لے۔ میرے بھائیوں پریشان ہونے کے بعد یاد آتی ہے ہمیں یہ باتیں۔ ہم نے کبھی اللہ کو یاد نہیں کیا، اللہ سے دور، اس کے رسول سے دور، اللہ کی عبادت ہی نہیں کری تو اللہ سے مانگیں گے کہاں سے؟ پھر ہم کہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ ہر دعا قبول کرتا ہے، ہر دعا قبول کرتا ہے، بشرطے کہ بس انسان یوں نہ کہے۔ انسان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، پھر اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ میری دعا قبول ہوتی ہے، اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ اور انسان کو یہ بھی نہیں کہنی چاہیے کہ اللہ کے وہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے وہاں دیر بھی نہیں ہے اندھیر بھی نہیں ہے، اللہ سنتا ہے، سب کی سنتا ہے۔ بس پھر اللہ نے آخرت کا دن طے کیا ہے، آخرت کا دن طے کیا ہے۔ اللہ ہمیں وہ عطا کرتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہے، مناسب ہے۔ جو ہمیں اللہ عطا نہیں کرتا، ہو سکتا ہے کل اللہ تعالیٰ سے قیامت میں اس کا بدلہ دے۔ میرے بھائیو دیکھو تو صحیح ہماری زندگی کہاں گزر رہی ہے، یہ زندگی کدھر گزر رہی ہے، کس کی طرف گزر رہی ہے، بتاؤ تو صحیح۔ آج کی جنریشن کا کیا حال ہے؟ آج کے لوگ، آج کے جو انسان ہیں، یہ کہاں اپنی زندگی بتا رہے ہیں؟ یہ جنریشن کدھر جا رہی ہے؟ آج کی جو نسل چل رہی ہے یہ کس طرف رجوع ہو رہی ہے؟ بتاؤ، کبھی غور کیا ہے؟ ماں باپ کہتے ہیں کہ پھر ہمارے بچے ہماری نافرمانیاں کرتے ہیں، ہماری بات کوئی نہیں مانتا، ہمارے بچے نافرمان نکل گئے، ہمارے بچوں نے ایسے کر دیا، ویسے کر دیا، یہ کر دیا۔ میرے بھائیوں کبھی تم نے یہ غور کیا ہے کہ جب یہ چھوٹے تھے، جب یہ معصوم تھے، جب یہ بچے تھے، جب ان پہ ہمارا کنٹرول تھا، جب یہ 10 سال کے تھے، 8 سال کے تھے، 6 سال کے تھے، 12 سال کے تھے، 14 سال کے تھے، 15 سال کے تھے، جب یہ آپ کے کنٹرول میں تھے تو آپ نے ان کو کیسی تعلیم دی؟ سوچو تو صحیح، آپ نے ان کو کیسی تعلیم دی، ان کو کیا نصیحت کری؟ کبھی اس چیز پر غور کیا ہے؟ نہیں۔ پھر جب یہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ان کو عادت پڑ جاتی ہے ماں باپ کی نافرمانیاں کرنے کی، ماں باپ کے حکم توڑنے کی، ماں باپ کے خلاف چلنے کی، ماں باپ کو پلٹ کر جواب دینے کی۔ جب ان کو عادت پڑ جاتی ہے، یہ ماں باپ خود جب یہ عادت پڑوا دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہمارے تو بچے بڑے نافرمان ہیں، ہمارے بچے تو بڑے ہی ایسے نکل گئے کہ بس اللہ معاف کرے، میں کیا کہوں، میں کیا کہوں؟ کبھی غور کیا ہے؟ بتاؤ۔ پھر یوں کہتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے نافرمان ہیں، ہمارے بچے ہمارا کہنا نہیں ماننے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ معاف کرے، اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ آج ہمارے گھروں کا کیا حال ہے؟ یہ جو جنریشن ہے اس کو کس نے برباد کیا ہے؟ بتاؤ، کوئی دوسرا تباہ کرنے کے نہیں آتا ہے، کوئی دوسرا بگاڑنے کے نہیں آتا ہے۔ بچے ماں باپ سے ہی سیکھتے ہیں، گھر سے ہی سیکھتے ہیں کہ ہمیں زندگی کیسی بتانی چاہیے، کیسی زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ ماں باپ ہی تو بچوں کو سکھاتے ہیں، بچے ماں باپ سے ہی تو سیکھتے ہیں۔ اور پھر ماں باپ ہی ان کے سامنے جھوٹ بولیں، ان کے سامنے گالیاں دیں، ان کے سامنے ایسی باتیں کریں جو ان کے لیے مناسب نہیں ہیں، ان کے سامنے ایسی ہنسی مذاق کریں جو ان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ یہ آگے کو جا کے بگاڑ کا سبب بنیں گے۔ ہاں، اور پھر ماں باپ اپنے بچوں کے سامنے ایسی بے حیائیوں کی باتیں کریں، ایسی باتیں کریں جو بچوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر جب یہی باتیں بچے سیکھتے ہیں، یہی گالی بچے سیکھتے ہیں، ایسے ہی جھوٹ بولنا بچے سیکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہماری اولاد تو ایسے نکل گئی، ہماری اولاد تو بڑی ہی ایسی ہے۔ اللہ کے بندو، یہ تعلیم کس نے دی؟ یہ تعلیم کس نے دی؟ آج مجھ سے بھی کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے، ہمارے بچے قرآن نہیں پڑھتے، ہمارے بچے یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے۔ ارے اللہ کے بندو، یہ تو غور کرو، بچے نماز نہیں پڑھتے، ان کے ماں باپ نماز پڑھتے ہیں؟ بتاؤ، جب ماں باپ نماز پڑھیں گے تو بچے بھی نماز پڑھیں گے، بچوں پہ بھی اس کا اثرات پڑیں گے، پورے گھر پر اس کا اثرات پڑیں گے۔ جب ماں باپ ہی ٹیلی ویژن کھول کر بیٹھ جائیں تو بچے کہاں سے قرآن شریف کھولیں گے؟ بتاؤ۔ جب ماں باپ ہی گانوں میں مگن ہو جائیں تو بچے کہاں سے قرآن کی تلاوت کی عادت ڈالیں گے اپنے اندر؟ بتاؤ۔ ماں باپ نے جب بچوں کو تعلیم دی، جو نصیحت کری، جو بچوں کو سکھایا، وہی تو بچے اپنا اثر دکھائیں گے۔ جو ہم بیج بوئیں گے وہی تو درخت پائیں گے، وہی تو پھل پائیں گے۔ اگر میں کانٹوں کا بیج بوتا ہوں
تو کانٹوں کا پیڑ آئے گا، اگر میں آم کا بیج بوتا ہوں تو آم کا درخت آئے گا، اگر میں کانٹوں کا بیج بوؤں گا تو کانٹے ہی پاؤں گا، اگر میں کسی پھل کا بیج بوؤں گا تو پھل ہی پاؤں گا نا۔ اگر میں سیب کا بیج بوؤں تو میری خواہشوں کے امرودہ میں آ جائیں گے امرود۔ بتاؤ، میں کہتا دنیا کو الوداع کہہ دوں گا، لیکن مجھے امرود ملے گا ہی نہیں۔ کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ میرے بھائیوں، میں نے سوچ ہی غلط رکھی ہے۔ جب میں نے بیج غلط بوا ہے تو پھل صحیح کیسا آ جائے گا؟ بتاؤ، اگر میں سیب کا بیج ڈالوں تو آم آ جائے گا، آم کے بیج میں کیلا نکل آئے گا؟ بتاؤ، پھر ماں باپ کہیں کہ ہماری اولاد نافرمان نکل گئی، ہماری اولاد ایسے نکل گئی، ہم نے اولاد کے ساتھ کون سی صلہ رحمی کری؟ بتاؤ، ہم نے اولاد کے ساتھ کون سی وفاداری دکھائی ہے؟ جس طریقے سے اولاد سے کام کے لیے کہا جاتا ہے، جس طریقے سے اولاد سے کاموں کے لیے کہا جاتا ہے، ایسے کبھی نماز کے لیے کہا گیا ہے؟ جس طریقے سے اولاد سے تجارت کے لیے کہا جاتا ہے، اس طریقے سے کبھی اولاد سے کہا ہے کہ نماز کیوں نہیں پڑھتا، کلام پاک کیوں نہیں پڑھتا، تو یہ کیوں نہیں کرتا، وہ کیوں نہیں کرتا؟ ہم تجارت کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، دنیا کے مشاغل کے اعتبار سے ہم اس کو ڈانٹیں گے بھی، ماریں گے بھی، اس کو ذلیل بھی کریں گے، رسوا بھی کر دیں گے، لیکن نماز کے لیے نہیں ڈانٹیں گے، قرآن کے لیے نہیں ڈانٹیں گے، گالیوں کے لیے نہیں ڈانٹیں گے، جھوٹ بولنے سے نہیں ڈانٹیں گے، اس کو یہ چیز بتائیں گے ہی نہیں۔ پھر کہیں کہ ہماری اولاد بڑی نافرمان ہے، بڑی نافرمان ہے۔ کس کی غلطی ہے اس میں؟ بتاؤ، کس کی غلطی ہے؟ میں تو یوں کہوں گا، اگر بیج صحیح بوؤ گے تو پھل بھی وہی پاؤ گے جو خواہش ہے۔ اگر ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک بنے، ہماری اولاد نیک صالحی بنے، ہماری اولاد نیک بنے، ہماری اولاد ہماری وفادار نکلے، ہم سے محبت کرنے والی نکلے، تو میرے بھائیوں، ہم کو چاہیے، ہمیں بھی ان سے محبت کرنی چاہیے۔ سمجھتے ہو؟ اب کچھ میرے معصوم بھائی بہن یہ سوچیں گے کہ کیا ہم محبت نہیں کرتے اپنے بچوں سے؟ محبت کرتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں، ان سے محبت وہ ہو جو محبت کا حق ہے۔ ہاں، اصل محبت کیا ہے؟ ان کو محبت سکھاؤ، ان کو بتاؤ۔ کیسے سکھاؤں میں، بتاؤں میں؟ ان سے پیار سے پیش آؤ، محبت کے ساتھ پیش آؤ۔ وہ کہاوت ہے نا کہ انسان محبت میں، پیار میں پتھر بھی پلک جاتا ہے۔ یہ تو آپ کی اولاد ہے، یہ تو آپ کے بیٹے ہیں، یہ تو آپ کی بیٹیاں ہیں، یہ تو آپ کے معصوم بچے ہیں۔ کیا ہم پیار میں بچوں کو نہیں پگھلا سکتے؟ کیا ہم پیار میں اپنی اولاد کو نہیں سمجھا سکتے؟ بتاؤ تو صحیح، سوچو تو صحیح۔ اگر ہمیں چاہیے کہ اولاد ہماری فرما بردار نکلے، ہم سے محبت کرنے والی نکلے، تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی سچا بننا پڑے گا، ہمیں بھی جھوٹ کو چھوڑنا پڑے گا، ہمیں بھی یہ بے حیائیوں کی باتیں چھوڑنی پڑیں گی۔ اپنی اولاد کے سامنے اچھی باتیں، پوزیٹیو باتیں ہمیں ان کے سامنے کرنی پڑیں گی۔ کوئی ایسی غلط بات نہ ہو جو ہماری اولاد پر اس کا اثر ہو۔ ہاں، آج کے ماں باپ کا کیا حال ہے کہ اپنی اولاد کے سامنے کیسی مذاقیں چل رہی ہیں، کیسی باتیں چل رہی ہیں، اور پھر یوں کہتے ہیں کہ ہماری اولاد نمازیں نہیں پڑھتی اور خود کمبل ڈال کے سوتے رہتے ہیں۔ ظہر کی نماز نکل لی ہے، کاموں میں مغن ہے، عصر کی نماز نکل لی ہے، باتوں میں مغن ہے، مغرب عشاء کی نماز نکل لی ہے، کاروبار میں مغن ہے۔ کیا ہے یہ؟ کیسی سوچ ہے یہ؟ ہم خود تو مغن ہیں اپنے کاروبار میں، اپنی تجارت میں، اپنے بزنس میں، اور ہم کہیں کہ ہماری اولاد نیک نہیں ہے، ہماری اولاد نیک نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایسے کیسے ہو جائے گا؟ بتاؤ تو صحیح۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، یہ دو روڈ ہیں، دو روڈ ہیں، ایک دلی کو جا رہا ہے اور ایک بلند شہر کو جا رہا ہے۔ اب مجھے دلی جانا ہے اور میں بس میں اس میں بیٹھ گیا جو بلند شہر کو جا رہی ہے، تو میں دلی پہنچ جاؤں گا؟ بتاؤ، پہنچ جاؤں گا؟ کتنا بھی وقت گزر جائے میں دلی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ میں نے گاڑی غلط پکڑی ہے نا، میں نے راستہ ہی غلط چنا ہے، تو میں اپنے مقصد پہ کیسے پہنچ جاؤں گا؟ اگر مجھے چاہیے کہ میری اولاد، میرے بھائی بہن، میرے دوست نمازی بن جائیں، سچے بن جائیں، محبت کرنے والے بن جائیں، نیک بن جائیں، اللہ کے فرما بردار بن جائیں، ماں باپ کے فرما بردار بن جائیں، حق ادا کرنے والے بن جائیں، حقوقوں کو سمجھنے والے بن جائیں، تو میرے بھائیو، ہم کو چاہیے پہلے یہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے،
ہمیں جھوٹ چھوڑنا چاہیے، ہمیں حق کو سمجھنا چاہیے، ہمیں محبت کا اظہار کرنا چاہیے، ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ اگر ماں باپ چاہتے ہیں اس کا بچہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے تو ان کو چاہیے وہ خود تہجد کی نماز میں اسے کھڑے دکھائیں۔ ہاں، پہلے ماں باپ کو بھی تو کرنی پڑے گی۔ میرے بھائیو، آج کی جنریشن کا کیا حال ہے دیکھو تو صحیح، کیا حال ہے، کدھر جا رہی ہے۔ آج کی جنریشن کو جو سکھا دیا، جو پڑھا دیا، بس وہی ہے۔ علم کچھ نہیں، پتہ کچھ نہیں، کچھ تحقیق نہیں اسلام کے بارے میں، اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم نبی کے ماننے والے ہیں۔ اللہ کی پتہ نہیں، نبی کی پتہ نہیں، اسلام کی پتہ نہیں، نمازوں کی پتہ نہیں، روزوں کی پتہ نہیں، حج کی پتہ نہیں، صدقے کی پتہ نہیں، زکوٰۃ کی پتہ نہیں، کسی بھی چیز کی پتہ نہیں جو اسلام میں ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، لیکن اللہ کا آگے سر جھکائیں گے نہیں، ہم نبی کے ماننے والے ہیں، ان کی سنتوں کو اپنائیں گے نہیں، تو کیسے مسلمان ہیں، کیسے ایمان والے ہیں؟ سوچو تو صحیح، یہ زندگی کدھر گزر رہی ہے؟ یہ معاشرے کا جو حال ہے یہ کس نے بگاڑ کر رکھا ہے؟ یہ ہم ہی لوگوں نے، ہم نے اپنے گھروں کو تباہ کر رکھا ہے۔ ہاں، تباہ کر رکھا ہے۔ اگر میں خود حق اور سچ پر آ جاؤں، اگر میں خود اللہ کو ماننے پر آ جاؤں تو میرا پورا گھر بھی آ جائے گا انشاءاللہ۔ ہاں، ہم کو چاہیے ہم خود اپنے آپ کو بدلیں۔ آج ہمارے گھروں میں تعلیمیں نہیں ہیں تو کہاں سے ہمیں پتہ پڑے حج کی اور زکوٰۃ کی، اللہ کی اور امداد کی؟ کہاں سے ہمیں پتہ پڑے؟ بتاؤ تو صحیح، کہاں اللہ کے رسول کی باتوں کا ہمیں علم ملے؟ اللہ کی باتوں کو ہم سنتے نہیں، حدیثیں ہم پڑھتے نہیں۔ میرے بھائیو، اپنے گھر میں تعلیم کیا کرو، تعلیم، کتاب پڑھا کرو۔ ہاں، اپنے گھر میں منتخب حدیث کی تعلیم کیا کرو۔ گھر میں کوئی پڑھا ہوا تو ہوگا نا، ہے نا؟ گھر میں کوئی پڑھا ہوا ہے؟ جو بھی پڑھا ہوا ہے اس سے 1-2 صفحے حدیث کے روزانہ پڑھوایا کرو، قرآن کی تلاوت کرو، منتخب حدیث گھروں میں لا کے رکھو۔ ہاں، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، بہت کچھ۔ اب دیکھو نا، اگر کل ہمارا انتقال ہو جائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، دیکھو مرنا تو سب کو ہی ایک دن، اللہ ہم سب کی عمر میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اگر کل ہمارا انتقال ہو جائے اور کل جب اللہ تعالی ہم سے پوچھے کہ میرے بندو کیسے زندگی گزار کر آئی، تو کیا جواب دیں گے؟ کبھی سوچا ہے؟ فرشتے کہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ من دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ کیا جواب دیں گے؟ کبھی غور کیا ہے؟ ہم نے سنا ہے پل صراط کا راستہ ہے، ہاں، جو بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ کبھی غور کیا ہے؟ اگر ہم ناکام ہو گئے تو وہ بھڑکتی آگ، وہ جہنم، بس نام سنا ہے، دیکھا تو ہم نے نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں سنا ہے نا، کتنی خطرناک ہے، کتنی خوفناک ہے، کتنی ڈینجر ہے۔ کبھی غور کیا ہے اس بارے میں؟ ہاں، حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر سوئی کے نقارے کے برابر جو سوئی میں سوراخ ہوتا ہے نا، اس کی برابر بھی اس جہنم کے آگ کو دنیا میں ڈال دی جائے نا، دنیا میں ڈال دی جائے تو سب مر کر ختم ہو جائے، میں سب کا خاتمہ ہو جائے، اتنی خوفناک آگ ہے وہ۔ میرے بھائیو، کبھی غور کیا ہے؟ یہ سننے میں ہمیں بہت آسان لگتا ہے، بہت آسان۔ میرے دوستو، تھوڑا غور تو کرو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر کل ہم ناکام ہو گئے، کامیاب نہیں ہو پائے، ہم فیل ہو گئے وہاں پر کہ ہم نے نمازیں نہیں پڑھیں، اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کے نبی کو نہیں پہچانا، ہم نے رمضانوں کی تیاریاں کوئی نہیں کریں، ہم قرآن پڑھ تو گئے اور اس پر عمل کچھ نہیں کیا، قرآن پڑھائی کوئی نہیں، قرآن پڑھنے کی سوچی بھی نہیں، قرآن پڑھنے کی ہم نے ہمت ہی نہیں کری، اور جو قرآن پڑھ گئے انہوں نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا۔ ہم نے جب اللہ کے حکموں کو توڑ دیا، نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا، تو ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے آدھار کارڈ پہ نام مسلمان، ویزے پہ مسلمان، ہر آئی ڈی پاس پہ مسلمان، ہر لائسنس پہچان پتر پہ مسلمان، ساری چیزیں پہ ہمارا نام کیا ہے؟ مسلمان، 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 مسلمان کی ٹھپ ہیں پورے پہ کہ یہ مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہیں۔ اور جب اس کا کل انتقال ہوا، اللہ کے پاس گیا، پوچھی جب اللہ نے کیسے زندگی بتا کر آئے، کیسے گزار کر آئے، کیا لے کر آئے، کیا چھوڑ کر آئے، تو کیا کہے گا؟ جہاں مسلمان ہونا ضروری ہے وہاں تو کچھ تیاری نہیں، کوئی خبر نہیں،
اور جہاں ایسی زندگی ہے کہ تمہیں زندگی گزارنی ہے اپنے اسلام پر، اپنے اللہ کو مانتے ہوئے، نبی کو مانتے ہوئے، کوئی تم سے پروف مانگے یا نہ مانگے، وہاں تو تم نے سب جگہ مسلمان، آپ سے مراد میں بھی، برا نہ مانا ہے، ہم سب کے لیے ہے یہ باتیں کہ ہم زندگی کیسی گزار رہے ہیں۔ یہاں تو سب ہمیں جانتے ہیں، ہمارا باپ بھی مسلمان، دادا بھی مسلمان، پردادا بھی مسلمان، بیٹی بھی مسلمان، پوتے بھی مسلمان، نسل مسلمان کی چل رہی ہے، لیکن کام مسلمانوں والے کہاں ہیں؟ ہاں، سننا آسان ہے، سننا آسان ہے، میرے بھائیوں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں ہم سب، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کی قسم بڑی خوفناک جہنم ہے وہ، بڑا خوفناک وقت ہوگا وہ، قیامت کا دن، کیا سچویشن ہوں گی سب کی، سب گھبرائے ہوئے ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے، سب ڈر رہے ہوں گے۔ کبھی غور کیا ہے وہاں کیا حال ہوگا، سب مدہوش نظر آئیں گے۔ کبھی غور کیا ہو اس آخرت کے دن کا، میرے بھائیوں بڑا سخت منظر ہے، بڑی سخت گھاٹی سے گزرنا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ کے واسطے اپنی زندگیوں کے مقصد کو سمجھو، اپنے اللہ کے حکم کو سمجھو، اپنے اللہ کو پہچانو۔ آج کی جنریشن کو تباہ کس نے کیا ہے؟ کس طرف جا رہی ہے جنریشن؟ اتنی عمریں ہو گئی ہیں، کلمے کی کوئی پتہ نہیں، اسلام کی کوئی تحقیق نہیں، اللہ کو کوئی نہیں جانتا، اللہ کی باتوں پر کوئی عمل نہیں کرتا، نبی کی سنتوں کو کوئی نہیں اپناتا۔ یہ کیسی زندگی ہے، یہ کیسی زندگیاں گزر رہی ہیں، سوچو تو صحیح میرے بھائیوں۔ اپنی زندگی جیسی گزاری، اللہ کی قسم بڑے عقل مند لوگ ہیں جو اپنے اللہ کو پہچاننے اپنی زندگیوں میں بڑے عقل مند، بڑے سمجھدار ہیں۔ اللہ وہ اللہ ہے جس نے ہمیں زندگی دی ہے، جو ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، جس کے حکم سے ہم دنیا میں زندہ ہیں اور اسی کے حکم سے ایک دن جانا ہے، اور پھر میرے بھائیوں وہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ ہم سمجھتے کیوں نہیں ہیں، یقین کیوں نہیں ہے؟ ہم عقل مند نہیں ہیں کیا؟ سمجھدار نہیں ہیں؟ یہ زندگی ایسی کیوں گزر رہی ہیں؟ کبھی غور کیا ہے میرے بھائیوں؟ سب کی زندگیوں میں غم ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، سکون اسے ہے جس کو اللہ سکون دے، اس کو سکون ہے۔ اگر اس دنیا میں کوئی سکون سے ہے، کسی کے دل کو اطمینان ہے، تو صرف اس کو ہے جس نے اللہ کو راضی کر رکھا ہے۔ ہاں، ورنہ سب پریشان ہیں۔ ایک بات تو سوچو، ایک بات ہم سب کے لیے، ذرا میرے بھائی اس پر غور دینا اس بات پر۔ اچھا، سکون دینے والا کون ہے بتاؤ؟ کون ہے؟ اللہ۔ دلوں کو اطمینان دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہم سب کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہم سب کو کھلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہم سب کو عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہم سب کو ذلت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ میرے بھائیوں جب ہمیں یہ سب اللہ کرنے والا ہے، موت بھی اللہ دینے والا ہے، حساب کتاب بھی اللہ کرنے والا ہے، جب ہر چیز میں اللہ ہی کرنے والا ہے نا، ہماری کمائیوں برکت کون کرے گا؟ اللہ۔ ہماری کمائیوں کا اسباب کون بنائے گا؟ اللہ۔ ہمارا رزق کون ہمیں عطا کرے گا؟ اللہ۔ اگر ہم اللہ کو ناراض کریں گے، اگر ہم اللہ سے دور ہوئیں گے، اگر ہم اللہ کے حکموں کے خلاف زندگی بتائیں گے، اگر ہم اللہ کے حکموں کو نہیں اپنائیں گے، تو میرے بھائیوں اس زندگی میں سکون ہوگا؟ اس زندگی میں اطمینان ہوگا؟ دلوں میں محبت ہوئیں گی؟ بتاؤ پھر کون ہم سے محبت کرے گا؟ پھر کس کے ساتھ ہم وفاداری دکھائیں گے، اور کون ہمارے ساتھ وفاداری دکھائے گا؟ بتاؤ تو صحیح، سوچو تو صحیح اس بات کے بارے میں۔ پھر یہ کیسی زندگی گزر رہی ہیں جب ہمیں پتہ ہے ہر کام، ہر چیز اللہ ہی کرنے والا ہے، اللہ ہی نے ہمیں بنایا ہے، اللہ ہی کھلاتا ہے، اللہ ہی عزت ذلت کا مالک ہے، اللہ ہی روزی کا دینے والا ہے، اللہ ہی پریشانیوں کا دینے والا ہے، اللہ ہی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، تو پھر ہم اللہ سے کیوں اپنے پریشانی دور نہیں کرواتے؟ بتاؤ، کیا اللہ پر یقین نہیں ہے؟ کیا اللہ سے محبت نہیں ہے؟ کیا اللہ ہمارا مالک نہیں ہے؟ بتاؤ تو صحیح، پھر اللہ سے دور کیوں ہیں؟ اپنے اللہ کو کیوں بلا رہے ہیں؟ اللہ نے کچھ غلط کیا ہے ہمارے ساتھ؟ اللہ ہمیں معاف کرے، تو ہم اپنے اللہ سے ایسا ناطہ کیوں رکھ رہے ہیں جو ہمیں دنیا سے رکھنا چاہیے؟
ہمیں دنیا سے ناتا توڑنا چاہیے تھا، ہمیں شیطان سے لڑائی رکھنی تھی۔ اگر ہمیں کسی کو ناراض کرنا تھا تو شیطانوں کو کرنا تھا، اگر ہمیں کسی سے ناتا توڑنا تھا تو ہمیں برے حالاتوں سے توڑنا تھا، ہمیں شیطان سے توڑنا تھا، ہمیں اللہ سے دور کرنے والوں سے توڑنا تھا۔ ہم نے اللہ سے کیوں ایسی بے رخی کر رکھی ہے؟ جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رب ہے، کھلانے والا ہے، پلانے والا ہے، دیکھا بھالی کرنے والا ہے، جہنم سے بچانے والا ہے، برے حالاتوں سے نکالنے والا ہے، غموں سے دور کرنے والا ہے، جنت عطا فرمانے والا ہے، چین سکون کی زندگی دینے والا ہے، جب ہمیں پتہ ہے اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، تو پھر ہم کس کی طرف جا رہے ہیں؟ پھر ہم کس سے مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اللہ کے غیر سے؟ اگر ہم اللہ کے غیر سے مانگیں گے تو اللہ راضی ہوگا؟ اللہ خوش ہوگا؟ دنیا سے مانگیں گے تو وہ ذلیل کرے گی، رسوا کرے گی، ہاں اس کا احسان ہوگا ہمارے اوپر اور وہ ناراض بھی ہوگی۔ اور اللہ سے مانگیں گے وہ خوش ہوگا، وہ عطا بھی کرے گا، اس کا احسان نہیں ہوگا، وہ جتاتا بھی نہیں ہے اور وہ واپس مانگتا بھی نہیں ہے، وہ واپس مانگتے بھی نہیں ہیں۔ یہ بے رخی اللہ سے کیوں ہیں؟ یہ اپنے رب سے کیوں ہیں؟ یہ محبت اللہ سے کیوں نہیں ہے؟ بتاؤ تو صحیح۔ ہم دنیا کی کسی بھی ایک چیز کے لیے پاگل ہو جاتے ہیں، کسی بھی ایک چیز کے لیے۔ ہماری نبی کی اتنی ساری سنتیں کیوں نہیں اپناتے؟ نبی ہمارے پیارے نہیں تھے؟ نبی ہمارے کہ ہم سے محبت نہیں کرتے تھے؟ ہمارا اللہ ہم سے محبت نہیں کرتا ہے؟ بتاؤ تو صحیح۔ ہم اللہ کے حکم پورا کرنے کے لیے کیوں پاگل نہیں ہوتے ہیں؟ ہم نبی کی سنتوں کو اپنانے کے لیے کیوں پاگل نہیں ہوتے ہیں؟ ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے کیوں پاگل نہیں ہوتے ہیں؟ بتاؤ تو صحیح، بتاؤ تو صحیح۔ کیسی عقل ہے؟ کیسے دماغ کر رہے ہیں؟ کیسی عقل کر رہے ہیں؟ کیسے زندگی بتا رہے ہیں؟ اس معاشرے کا حال کون بدلے گا؟ بتاؤ کون بدلے گا؟ میرے بھائیو، اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، اللہ کی قسم اگر ہمیں پتہ چل جائے نا، پتہ چل جائے، سبحان اللہ، میں کیا بتاؤں۔ اللہ کہتا ہے اے داؤد علیہ السلام سے، اے داؤد اگر میرے نافرمانوں کو پتہ چل جائے نا میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں، اے داؤد اگر میرے نافرمانوں کو پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں تو ان کے کلیجے پھٹ جائیں، ان کے کلیجے پھٹ جائیں۔ اے داؤد جب نافرمانوں سے اتنی محبت کرتا ہوں تو سوچ فرما برداروں سے کتنی کرتا ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، جب اللہ نافرمانوں سے اتنی محبت کرتا ہے تو فرما برداروں سے کتنی کرتا ہوگا۔ اور ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم تو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم تو اللہ پر ایمان لائے ہیں، اس کے نبی پر ایمان لائے ہیں، اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں، اس کی کتابوں پر ایمان لائے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، فرشتوں پر ایمان لائے ہیں، مرنے پر ایمان لائے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لائے ہیں۔ ہم تو ایمان لائے ہیں۔ تو جب اللہ اتنی محبت کرتا ہے تو ہم کیوں نہیں کرتے اللہ سے؟ بتاؤ تو صحیح، ہم کیوں محبت نہیں کرتے؟ یہ جنریشن کدھر جا رہی ہے؟ اس کی زندگی کدھر بیت رہی ہے؟ اس جنریشن کا کیا حال ہے؟ سوچو تو صحیح۔ میرے بھائیو، اپنی زندگیوں کے مقصد کو سمجھو، مقصد کو سمجھو۔ آج کے نوجوانوں کا حال کیا ہے دیکھو تو صحیح۔ زندگیاں کہاں بیت رہی ہیں، کہاں بیت رہی ہیں؟ ایک بڑی گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، ایک بڑی گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اللہ اتنی محبت کرنے والا ہے میرے بھائیو، ہم سے جتنے بھی گناہ ہو گئے، اللہ کی قسم یہ ہم سب کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارا اللہ ایسا ہے، ایسا اللہ ہے۔ کیسا اللہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرے بندے تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے لے کر آسمان تک ملا دے اور پھر اس کے آسمان سے اوپر تک لے جا۔ حالانکہ انسان اتنے گناہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کہتا ہے تو اتنے گناہ کر کہ اس پوری دھرتی کو بھر دے، آسمان کو بھر دے، اور بس مجھ سے ایک بار کہہ دے، ایک بار کہ اے اللہ میری توبہ، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، اے اللہ میں آئندہ کبھی نہیں کروں گا، تو بڑا معاف کرنے والے۔ اللہ سے کہہ، اللہ کی قسم اس کے کہنے میں دیر ہو سکتی ہے، اللہ کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ وہ ایسا اللہ ہے، ایسا خالق ہے، ایسا مالک ہے، ایسے محبت کرنے والا ہے۔ تو میرے بھائیو، پھر ہم کس کی طرف جا رہے ہیں؟ کس کی طرف چل رہے ہیں؟ میرے دوستو، جتنی زندگی بتا دی گمراہی میں،
اب بس کرو، اس پر روک لگا دو، کیونکہ ہمیں اس دنیا میں کسی مقصد سے بھیجا گیا ہے۔ ہم اس دنیا میں کسی مقصد سے آئے ہیں، اور ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو پہچاننا، اپنی زندگی کو پہچاننا، ہاں زندگی کے مقصد کو پہچاننا۔ اس چیز پر تھوڑا دھیان دو جو میں بتانے لگا ہوں کہ آج کل کی جو یہ جنریشن ہے، میں سب کو بس ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، سب کو میرے بھائیوں، اس چیز پر خصوصاً دھیان دو، خصوصاً۔ اللہ کی قسم ہم سب کامیاب ہو جائیں گے، سب۔ بس یہ 4 کام کر لو، 4 کام، کوئی مشکل نہیں ہے، بچہ بھی کر سکتا ہے، ہر انسان کر سکتا ہے۔ یہ 4 کام اگر ہم کر لیں تو اللہ کی قسم اس مقام تک جائیں گے، اس مقام تک پہنچیں گے جو بڑے سے بڑا عمل والا بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں اگر وہ بھی ان چیزوں کو کر لے تو وہ بھی پہنچ جائے، ورنہ بڑے سے بڑا امیر، بڑے سے بڑا تجارتی، بڑے سے بڑا ارب پتی، خرب پتی، بڑے سے بڑا مالدار، بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا علامہ، بڑے سے بڑا اللہ کا ولی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا اگر وہ ان چیزوں کو نہیں کرتا ہے۔ اگر ہم نے ان چیزوں کو کر لیا تو ہم اس مقام تک پہنچ جائیں گے کہ ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ بس 4 کام کر لو، بس 4 کام۔ نمبر 1، خصوصاً اپنی نمازوں کی پابندیاں کریں۔ کبھی ہماری نماز قضا نہ ہو، اپنی نمازوں کو وقت پہ ادا کریں، اس کا حق ادا کریں، جو یہ اللہ کے فرائض ہیں ان کو ادا کریں۔ نمبر 1، اپنی زندگیوں میں نمازوں کی قضا نہ ہونے دیں، نمازوں کو پابندی سے پکڑے رکھیں۔ نمبر 2، اگر اللہ نے ہمیں کلام پاک پڑھایا ہے اس کی خوب تلاوت کریں، ہاں اس کو بند کر کے نہ رکھ دیں، اس کی خوب تلاوت کریں اور اس کو ایسا پڑھیں کہ اس کا حق ادا ہو، حق ادا ہو۔ اگر ہم پڑھنا نہیں جانتے تو اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور نمبر 3، اپنی زندگیوں میں جھوٹ کبھی مت بولو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، بس سچے بن جاؤ، سچے، کہ ایک پہچان ہو کہ یہ بندہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ کی قسم اس مقام تک پہنچ جائیں گے جو بڑے سے بڑے عالم بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ہاں اگر وہ بھی ان کاموں کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ بھی اس مقام تک پہنچ جائیں۔ اگر ہم ان چیزوں کو کریں گے تو اس مقام تک پہنچ جائیں گے جو ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ بڑے سے بڑا دماغ والا بھی، عقل والا بھی، بڑے سے بڑا عبادت کرنے والا بھی ان چیزوں کو نہیں پہنچ سکتا اگر وہ انہیں نہیں کرتا ہے۔ اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا اگر وہ ان کاموں کو نہیں کرتا ہے۔ نمازوں کی پابندی، قرآن کی تلاوت اور جھوٹ بولنا چھوڑ دے، کبھی جھوٹ نہ بولے۔ اور نمبر 4، سب سے محبت کرنا، سب سے محبت کرو، کسی سے نفرت نہ کرو، سب سے محبت کرو۔ اللہ کی قسم اگر ہم نے یہ 4 کام کر لیے، نماز، قرآن، جھوٹ بولنا چھوڑ دیا اور سب سے محبت کری، کسی سے نفرت نہ کری، سب سے اللہ کے لیے محبت کری، سب کو معاف کرنا سیکھا، سب سے محبت کری، کسی کا اس دل میں بغض نہ رکھا، کینہ نہ رکھا، حسد نہ رکھا، اللہ کی قسم اس مقام پر پہنچ جائیں گے جو بڑے سے بڑا اللہ والا بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اگر یہ اس کے اندر باتیں نہیں ہیں، اگر جو اس کام کو کرے گا وہ بھی ان درجوں تک پہنچے گا۔ میرے بھائیوں بس یہ 4 کام اپنا لو، بس یہ 4 کام، نمازوں کی پابندی، قرآن کی تلاوت، جھوٹ کبھی نہیں بولنا ہے اور سب سے محبت کرنی ہے۔ بس یہ 4 کام اپنا لو اور انشاءاللہ ایسی کامیابی ملے گی، ایسی کامیابی ملے گی، اللہ ہمیں دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی ایسے مقام عطا فرمائے گا کہ ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ دونوں جگہ اللہ تعالی ہمیں کامیاب کرے گا، کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ بس ان چیزوں پر عمل کرو اور ان چیزوں کو، 4 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں جہان میں کامیابیاں، بلندیاں، بڑے مقام، بڑے رتبے حاصل فرمائے۔ آمین۔